بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علی انجینئر مرزا صاحب کے ایک بہت بڑے فالوور اور ان کے ایک آپ یوں سمجھے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے۔ علی بھائی جو تھے اس کا میں بہت فالو کرتا تھا اس کو۔ تو کب سے فالو کر رہے تھے؟ میرے خیال میں آپ جو ہے اسکول لائف سے ہی؟ ہاں، اسکول لائف سے سمجھے، اسکول لائف سے اس کو فالو کرتا تھا، اور وہ جو تھے قرآن حدیث وہ پڑھتے تھے اور ترجمہ وغیرہ کرتے تھے قرآن و حدیث کے، تو ہم اس کو سنتے تھے، اور وہ علماء کے خلاف بھی وہ باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے ذہن کو اس نے اتنا گندا کر دیا تھا کہ وہ علماء کے خلاف اس نے بکواسات کیے، اور ہمارے ذہن بھی علماء کے خلاف گند پڑا ہوا تھا۔ مطلب علماء سے دور ہو گیا؟ ہاں بالکل، ہاں، میں علماء کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے آگے جا کر محدث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، باتیں نکل رہی ہیں اور ان کے چیلے جو ہے انہیں بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو بکرہ صحابی سے آپ نے فرمایا تھا کہ 4 چیزیں ہونا، 5ویں نہیں ہونا: عالم بننا، یا طالب علم، یا علماء سے سننے والا بننا، چوتھی چیز علماء سے محبت کرنے والا بننا۔ نہیں سن سکتے، نہیں مل سکتے، لیکن کم سے کم تیرے دل میں محبت ہو۔ 5ویں چیز بنو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ خود عالم نہیں، طالب علم نہیں، محبت بھی نہیں ہے، سن بھی نہیں رہے، یہ ہلاکت میں جانے والی چیز ہے۔ اب ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ ہم سن کے محدثین سے بھی ہم بدظن ہو گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح سے نے زبان استعمال کی۔ اور آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا، انہیں بار بار دکھایا ہے، جب اس کو چھوکرا کہا گیا کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور جب یہی الفاظ اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہتا ہے نہیں جی تم چبلے مار رہے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ انڈیا پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں بولا جاتا ہے چھوکرا لفظ، اپنے لیے اس کو کہا جائے چھوکرا لفظ۔ اس کو جب کہا گیا تو وہ گستاخی تھا، اور یہی لفظ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے بولا، کہتا نہیں جناب یہ چبلے مار رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو کئی مرتبہ دکھایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کس طرح گستاخ ہے، اور صحابہ کا، اور خود قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے جناب؟ کہتے قرآن جن کو نہیں سمجھ آتا وہ ان کے سامنے قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے جناب کوئی گالیاں دے رہا ہے فرنچ زبان میں۔ اور اہم بات یہ کہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ملحد بنا رہا ہے یہ، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جب کہتا ہے نا کہ کس طرح یہ کرامات کیسے ہو سکتی ہیں، عقل میں نہیں آ سکتی، کرامت تو وہ ہوتی جو عقل میں نہ آئے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس نے ملحد تک بنا دیا تھا، یہ کہتا مجھے اللہ نے بچا لیا۔ تو شاید کئی ایسے لوگ ہیں جو ملحد بن گئے اس وجہ سے۔ یہ ایک ایسی تبلیغ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گستاخ بنے، نبی علیہ السلام کے، صحابہ کے، محدثین کے، اولیاء کرام کے، جن کے بارے اللہ فرماتے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ صحابہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور سب سے بڑے ولی تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبیوں کے بارے میں نے آپ کو پچھلے مرتبہ دکھایا کس طرح اس نے زبان استعمال کی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کی توہین کی، وہ ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، وزٹ کر لیں علی نواز آن لائن چینل۔ اب اس کا چیلا ہے وہ کیا کہتا ہے، ذرا اس کی زبانی سنیں۔ محدثین کے بارے میں بھی غلط وہ باتیں کی کہ انہوں نے کہا محدثین جو ہیں وہ احادیث کو صحیح پیش نہیں کرتے، غلط پیش کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور غلط پیش کرتے ہیں، اس حالانکہ وہ خود گاڑتا تھا احادیث کو۔ یہ اس نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا، ابن حجر اسقلانی کے بارے میں کہا، اور امام ترمذی کو اس نے کہا یہ بابے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بابوں کے پیچھے چلتا تھا۔ اور ہم نے اس کی تضادات دکھائے ہیں کہ کس طرح ایک امام کو گالی دے کے پھر کہتا ہے اس کی بڑا اس کا ادب ہے۔ مثلا امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں اس نے کہا یہ بنو امیہ کے پالتو تھے، نعوذ باللہ، یہ جو ہے نا وہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ پھر جب ہم نے دکھایا بعد میں، پھر اس نے کہا جناب ابراہیم نخعی تو کہتے ہیں جناب اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جو قاتلین حسین ہیں مجھے اللہ معاف بھی کر دیتا، لیکن میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے نہ آ سکتا کہ میں ان میں شامل تھا، اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا، پھر بھی مجھے شرم آتی۔ کہتے دیکھیں کتنا عشق ہے۔ ایک دن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بنو امیہ کے پالتو ہیں، اور یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ناسبی ہیں، ان کے دل میں بغض تھا اہل بیت کا، اب کہہ رہے ہیں کہ جنہیں بڑے محب تھے۔ یعنی جہاں اس کو اپنی فیور میں کوئی چیز ملے تو وہ امام بہت بڑا ہے، اور وہی امام اگر کوئی ایسی حق کی بات کرتا ہے جناب وہ تو بابی ہے۔ تو یہ شخص صرف اپنی پوجا کرواتا ہے اپنے ماننے والوں سے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بجائے یہ نفرت ڈلاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس کے چیلے جا کے اس سے متاثر ہو کے گلیوں بازاروں میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں۔ پھر آگے جا کر انہوں نے تابعین ہو گئے اور صحابہ تک بات پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا صحابہ کی جو جنگیں ہوتی تھی وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، نازک نازک مسئلے میں جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس کو یہ جان بوجھ کر وہ چھیڑتا تھا۔ آخر میں بات پہنچ گئی نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن کی ایک آیت ہے
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں اتری، حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت اتری تھی، ہاں وما ينطق عن الهوى، اس طرح کی یہ آیت ہے، یہ آیت وہ کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں اتری ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے۔ میرے خیال میں آپ ایک لیول آپ کا یہ بھی آیا تھا، مجھے بتایا تھا آپ نے کہ آپ الہاد تک ایتھیسٹ ہونے تک بھی پہنچ گئے تھے، اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے گا۔ اس کو ہم بہت فالو کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم جو اس کو فالو کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ اس کو سننے سے پہلے ہمارے دل میں اولیاء کی محبت تھی، علماء کی محبت تھی، اتنی نفرت نہیں تھی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت تھی، تمام صحابہ سے محبت تھی، اور نبی علیہ السلام سے محبت تھی، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں تھا۔ اب اس کو سننے کے بعد ہمارا حال کیا ہے؟ کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا تو کہتے جناب اس کو سننے کے بعد ہم تو اپنے بھائیوں پر شک کرنے لگے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اپنے ماں باپ پر شک ہونے لگا، اب کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے مشرک ہیں، پتہ نہیں یہ سارے گمراہ ہیں، ہم اولیاء کے دشمن بن گئے۔ یہاں تک اس نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جو ہے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو مطلب حدیثیں ہیں نا، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں لوگ پھر جائیں گے، اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جنت میں میرے صحابی آئیں گے، حوض کوثر پر میں کہوں گا تم نے بدعت اختیار کی ہے، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو اس بندہ یہ کہتا میں نے وہ ابوبکر صدیق عمر فاروق کو کہا کہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے دھتکارے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے ساری زندگی ساتھ دیا۔ کہتا میرے دل میں آیا اور میں نے لوگوں کو وہ روایتیں جو ہے نا بھیج کے کہا کہ یہ ابوبکر ہیں اور عمر ہیں، اور کہتا کہ اب ہم ملحد ہونے کے قریب تھے۔ تو جو سننے والے ذرا غور کریں کہ اب آپ کے اندر چینجنگ جو آئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو بغض آیا، یہ حسد آیا، یہ کیا ہے؟ حسد آنا کیا یہ چینجنگ ہوتی ہے؟ بغض آنا یہ چینجنگ ہوتی ہے؟ یا محبت آنا، عبادت میں شوق بڑھنا، یہ تو آپ میں اندر ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ رات کو سونے سے پہلے ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے کہ آپ ہدایت کے چکر میں آپ تو گمراہی کی طرف پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں ہدایت آگے جناب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کے پیچھے جا کے تو آپ گستاخ بن گئے۔ آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، صحابہ کے مقابل میں اس کو لائیں، نبی علیہ السلام کے مقابل میں اس کو لائیں، اولیاء کرام کے مقابل میں اس کو لائیں، جو یہ زبان بولتا ہے وہی بولی آپ بولتے ہیں۔ یہاں تک پہنچ گئے تھے اس کے یہ بیانات سن کر، غلط بیانات، اچھے بیانات ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، غلط بیانات سن کر ہم الحاد تک پہنچ گئے تھے۔ اب ہم الحاد تک پہنچ گئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات آتے تھے، بھائی جب الحاد تک پہنچ گئے ہیں تو اب یہ کائنات کس طرح بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کس طرح ہوں گے، اور وجود بھی کس طرح ہوگا، اس طرح کے ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات آتے تھے۔ اور جتنے بھی ملحدین ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے چینل پہ اس کی ویڈیوز ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو اس کے پیچھے جائے گا وہ ملحد بن ہی جائے گا کسی طریقے سے، کیونکہ اس نے جو طریقے دیے ہیں نا انہی طریقوں سے وہ بندے ملحد بن جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، قادیان اس کو سپورٹ کرتے ہیں، رافضی جو شیعہ ہے، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی غلط تفاسیر کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے۔ اب اس کے بارے میں اور بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہاں بالکل ہاں بہت متنفر ہو گئے، وہ سارے علماء سے ہو گئے، اور یہاں تک بھی تابعین سے بھی وہ ان کو متنفر کر دیا، تابعین سے متنفر کیا، بلکہ اس نے تابعین کے بارے میں کہا نعوذ باللہ وہ چڈو ہیں، اور چڈو کا ایک مطلب نعوذ باللہ زانی ہوتا ہے، بد چلن ہوتا ہے۔ جو تابعین اتنے بڑے درجے والے، ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرے گا، اس کی زبان پھر کھل جاتی ہے۔ پہلے علماء کرام کے خلاف زبان استعمال کھولی اس نے، پھر جو ہے وہ اولیاء کرام کے، پھر اس کے بعد محدثین، امام بخاری کو بھی اس نے کہا یہ خائن ہے، ابن حجر اسقلانی کو کہا ہے، اور امام ابو داؤد کو اس نے کہا ہے کہ وہ حدیثیں چھپاتے تھے، امام ترمذی کو اس نے کہا ہے، بڑے بڑے محدث۔ اور اب پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تمہارے مامے ہیں، امام بخاری نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، کہتے ہیں یہ تمہارے مامے، اپنے مامے اپنے پاس رکھو، بھائی یہ مامے ہمارے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا، حدیث کا مفہوم کیا ہے، تو ہمارے ماموں کی جو کتابیں ہیں تم کیوں اپنا ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ ذرا ہٹا لو نا، یہ نہیں ہٹائے گا، کیونکہ یہاں سے تو اس کا ڈرامہ ہی چلتا ہے۔ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، کافی اسٹوڈنٹس ابھی یعنی کہ آہستہ آہستہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں اسی کی وجہ سے۔ تو کیونکہ یہ سٹیپس ہیں، کیونکہ علماء سے متنفر ہوئے، پھر آگے جا کر محدثین سے ہوئے، پھر صحابہ سے ہوئے، پھر اللہ کے نبی اسلام کی بات بھی ہر بات وہی سے نہیں ہے، تو پھر آگے رہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جب علماء سے متنفر ہوئے تو پھر لوگ خود سے تحقیق کرتے ہیں، اور خود سے پھر ان لوگوں کو سنتے ہیں جو ملحدین اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں۔
دوستوں آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ مرزا کا چیلا تھا جو اب اس کو چھوڑ چکا ہے، اور کئی چیلے اس کو چھوڑ چکے ہیں. ایک انجینئر تھا وہ بھی اس کو چھوڑ چکا، اب اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہے. اس سے جب میرا رابطہ وہ کہتا ہے جب میں اس کو سننے لگا تو میرے دل میں صحابہ کا بغض آنے لگا. میں رات کو پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا فرق کیوں ہو رہا ہے؟ جب پہلے میرے دل میں صحابہ کی محبت تھی، اب میرے دل میں صحابہ کا بغض آیا ہے. کہ تو پھر میں نتیجے پر پہنچا کہ یہ مرزا کے قریب ہونے کا صلہ ہے. جو مرزا کے قریب ہو جائے گا وہ صحابہ کا دشمن بن جائے گا، اولیاء کا دشمن بن جائے گا. تو اس نے کہا میں تو صحابہ کا دشمن بن چکا تھا. اور ہمارے ایک دوست ہے کوریا سے، انہوں نے کہا میں تو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی اختلافی مسائل اٹھا کے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت ڈالتا ہے، پھر صحابہ کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور ان کی آخرت کیا ہو جائے، تباہ برباد ہو جاتی ہے. دوستو اپنی آخرت کو بچائیے اور ایسے لفنگوں سے بچیے. کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، محدثین کے بارے میں. یہ مامے ہیں، ماما پارٹی ہے. یہ ایک راہ چلتے ایک لوفر آدمی کی زبان ہو سکتی ہے. اہل علم کی زبان اس طرح نہیں ہوتی. اہل علم کی جب آپ گفتگو سنیں گے آپ کے دل میں صحابہ کی محبت آئے گی، اولیاء کرام کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے محبوب کی محبت آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.